السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی بات کرنے والے ہیں جس نے سچ کو پرکھنے کا ایک ایسا معیار بنایا، ایک ایسا سٹینڈرڈ جو آج کل یعنی مس انفارمیشن کے اس دور میں شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ ریلیونٹ ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یہ سوال کہ بھئی اتنی ساری انفارمیشن میں سے سچ کیسے ڈھونڈا جائے، یہ جتنا آج ہمیں پریشان کرتا ہے نا، 9ویں صدی میں بھی یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ تھا۔ اس وقت بھی معلومات کا ایک سمندر تھا اور سچ کو جھوٹ سے الگ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے جس کا سامنا آج ہم سب اپنی ڈیجیٹل دنیا میں کر رہے ہیں۔ تو آج ہم خاص طور پر صحیح مسلم کے مقدمے یعنی اس کی تمہید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جہاں اس کے مصنف امام مسلم نے خود بتایا ہے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا کام کیوں اور کیسے کیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سچائی تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا تھا۔ تو چلتے ہیں اس دور میں، ایک ایسی دنیا سوچئے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے قیمتی کچھ نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ الفاظ، وہ باتیں لاتعداد کہانیوں کے ایک سمندر میں کہیں گم ہو رہی تھیں، اور ان میں کچھ سچی تھی اور بہت سی جھوٹی۔ اور یہ کوئی ایکڈیمک ڈیبیٹ نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک ایمانی بحران تھا جو عام لوگوں کی روزمرہ زندگیوں پر براہ راست اثر ڈال رہا تھا۔ سوچنے کی بات ہے، سچائی کی بنیادیں ہی ہل رہی تھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ عام آدمی کے پاس ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، تو ظاہر ہے وہ شدید الجھن کا شکار تھے۔ وہ بس معلومات کے ایک ایسے سمندر میں تھے جہاں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ بھئی کس بات پر یقین کریں اور کس پر نہیں۔ تو اسی افراتفری اور کنفیوژن کے بیچ ایک ایسے مشن کا آغاز ہوتا ہے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ بات ہمیں خود امام مسلم بتاتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے شروع میں ہی لکھتے ہیں کہ یہ کام کسی کی ایک سادہ سی لیکن بہت گہری درخواست سے شروع ہوا۔ ایک ایسا شخص تھا جو اس ساری الجھن میں کلیئرٹی چاہتا تھا۔ تو مقصد صرف حدیثیں اکٹھی کرنا نہیں تھا، اصل مقصد تھا کہ شکوک و شبہات سے بھری اس دنیا میں سچائی کا ایک قلعہ تعمیر کیا جائے، ایک ایسی مضبوط بنیاد رکھی جائے جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ تو سب سے بڑا سوال اب یہ آتا ہے کہ آخر امام مسلم نے سچ اور جھوٹ کو الگ کیا کیسے؟ کیا میتھڈالوجی تھی ان کی؟ کیا طریقہ تھا؟ یہاں ان کی جینیس نظر آتی ہے۔ انہوں نے صرف اس بات پر فوکس نہیں کیا کہ پیغام کیا ہے، بلکہ اس پر کہ پیغام لا کون رہا ہے۔ ساری توجہ پیغام لانے والے پر تھی۔ اور یہ اس وقت ایک ریولیوشنری شفٹ تھا، ایک ایسی تبدیلی جس نے ویریفیکیشن کے پورے پروسیس میں انسان کی ایمانداری کو، اس کی دیانت کو سب سے اہم بنا دیا، اور یہی چیز ان کے پورے کام کی بنیاد بنی۔ تو سچائی کو فلٹر کرنے کے لیے امام مسلم نے راویوں یعنی نیریٹرز کے لیے ایک 3 ٹیئر سسٹم بنایا۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ قابل اعتماد ہونے کا ایک پیرامڈ تھا، ایک درجہ بندی کا نظام۔ سب سے اوپر پہلے درجے میں وہ لوگ تھے جو کمال کے حافظے اور ایکوریسی کے لیے مشہور تھے۔ یہ سمجھیں کہ یہ صداقت کے ستارے تھے، وہ راوی جن کی بات کو بس حرف آخر مانا جاتا تھا۔ پھر آتا تھا دوسرا درجہ، اس میں وہ راوی تھے جو تھے تو ایماندار اور قابل بھروسہ، لیکن ان کی پریسیژن یا یادداشت پہلے درجے والوں جیسی فلالیس نہیں تھیں، تو ان کی روایات کو بنیادی دلیل کے طور پر نہیں بلکہ سپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور آخر میں تھا تیسرا درجہ، یعنی وہ راوی جن پر جھوٹ کا الزام تھا یا جو ان ریلائبل سمجھے جاتے تھے، ان کی روایات کو تو مکمل طور پر خارج کر دیا گیا، مطلب ذرا سے بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، نو ایکسیپشنز۔ اب دیکھیں، پہلے اور دوسرے درجے کے بیچ کا فرق بہت سٹل تھا لیکن بہت اہم تھا۔ جیسے کہ الاعمش اور منصور جیسے راوی، یہ ٹاپ ٹیئر تھے، درستگی کے اعلیٰ ترین معیار پر، جبکہ اوف اور عون جیسے راوی تھے تو وہ بھی قابل اعتماد، لیکن ان میں وہ کمال نہیں تھا۔ اور ڈیٹیلز پر یہی توجہ، یہی امام مسلم کے کام کا ہال مارک ہے۔ اور اس ساری محنت کے پیچھے جو اسپرٹ تھی، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتی ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ تو یہ کام صرف ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایمان اور دین کی ایک بہت گہری ذمہ داری تھی۔ اچھا، تو اتنی کڑی محنت، اتنی جانچ پڑتال، اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟
اور آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تاریخ کی سب سے مستند اور قابل بھروسہ حدیث کی کتابوں میں سے ایک وجود میں آئی۔ صحیح مسلم آج صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ یہ انٹلیکچل آنیسٹی اور علمی ریگر کی ایک علامت ہے۔ تو دیکھیں، صحیح مسلم کی اصل قدر صرف اس کے کنٹینٹ میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ٹرانسپیرنٹ، ویریفائبل پروسیس میں ہے۔ یہ کتاب ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا سوچنا ہے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ معلومات کو پرکھنا کیسے ہے۔ یعنی اصل سبق یہ ہے کہ سچائی کوئی بنی بنائی چیز نہیں، یہ ایک پروسیس کا نتیجہ ہے، اور ایک مضبوط میتھڈالوجی کے بغیر انفارمیشن صرف ایک اوپینین بن کے رہ جاتی ہے۔ اور یہیں سے آج کا سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر طرف مس انفارمیشن ہے، ہم سچائی کو تلاش کرنے کے لیے کون سے فلٹرز استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے اپنے سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ ہم یہ کیسے یقینی بناتے ہیں کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں یا آگے بڑھا رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں؟